سورۃ الحجر۔ ابھی مکی صورتوں کا کچھ حال ہم پڑھ چکے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ان صورتوں میں اللہ پاک ایک خطاب کرتے ہیں، ایسے جیسے کہ سامنے مخاطب بیٹھے ہیں، سوال ہے، جواب ہے، اعتراض ہے، اس کا جواب ہے، پھر عقائد پر بات ہوتی ہے، توحید، رسالت، آخرت، کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو اسی دوران میں کوئی واقعہ پیش کر دیا جاتا ہے کسی پچھلی قوم کا، یا آس پاس کے کوئی ان کی بستیاں ہیں ان کے واقعات پیش کر دیے جاتے ہیں، یا گزشتہ نبیوں کے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہی انداز ہے مکی صورتوں کا۔ تو یہاں پر جو سورہ الحجر ہے، یہ اس کا جو زمانہ نزول ہے، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کا ابتدائی زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مکہ کے جو 13 سال ہیں، اس میں کچھ آغاز کے جو سال ہیں اور کچھ درمیان کے اور کچھ بعد کے۔ تو جو آغاز کے سال ہیں ان کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ صورت بھی ابتدائی زمانے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ابتدائی زمانے کی ہے، اور اس میں ایک آیت آئی جس میں کہ اللہ پاک نے پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ اور جو ہجر ہے، ہجر جو ہے یہ قوم سمود کی بستیوں کے نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا۔ قوم سمود جو تباہ ہوئی قوم عاد کے بعد، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، تو ان کی بستیوں کا نام تھا ہجر، وہ ہجر کہلاتی تھیں، ان کے نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے، اور ان کا ذکر اس صورت میں آیت نمبر 80 میں آئے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ 13ویں پارے کی ایک آیت تھی، اب 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلها وما یستأخرون وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہیں۔ تلک آیات الکتابی، یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ اے پیغمبر، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھا لیں، مزے اڑا لیں اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، کیونکہ عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا تھا۔ کوئی قوم اپنے معین وقت سے نہ پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ اس سے آگے جا سکتی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے، تم یقینی طور پر مجنون ہو۔ مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ تم مجنون ہو، تمہیں جنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، لَوْ مَا تَأْتِينَ بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں، اور ایسا ہوتا تو ان کو مہلت بھی نہ ملتی۔ اگر ہم اتار دیں فرشتے تو آج یہ جو باتیں کریں ان کو کوئی مہلت نہ ملتی اور ان کا اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مشہور آیت ہے جو قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے نازل کی، انا نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظون، کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری
قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے۔ گزشتہ جو کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں جو انبیاء کو دی گئیں، ان کی قوموں کو ان کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، یہ لوگ اپنی ان کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکے، لیکن قرآن پاک کو اللہ پاک نے چونکہ تا قیامت لوگوں کے لیے بھیجا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اب اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا کیسا انتظام کیا کہ آج ہم 1450 سال کے بعد بھی وہی قرآن پڑھ رہے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ آج بھی اس کا ایک ایک زیر زبر، ایک ایک سوشہ، ایک ایک تلفظ، آواز، ہر چیز وہی ہے، قریشی لہجہ جس لہجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ لہجہ بھی محفوظ ہے، الفاظ بھی محفوظ ہیں، اور اس کی قرأت بھی محفوظ ہے، سب چیزیں محفوظ ہیں۔ اور اللہ نے کیسا انتظام کیا، ساری کائنات سے اگر قرآن پاک کے نسخے، لکھے ہوئے نسخے جو ہیں، اگر پوری کائنات سے ختم بھی کر دیے جائیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہو جائے حادثہ کہ قرآن پاک نہ لکھا ہوا ملے، لیکن کروڑوں حافظوں کے سینوں میں موجود ہے، کروڑوں علماء کو آتا ہے کہ وہ اس کو پھر دوبارہ لکھ لیں گے۔ یہ اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا کہ جو جاری و ساری ہے اور قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی، اللہ نے خود اس کا ذمہ لے لیا ہے۔ اس پر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے حفاظت قرآن پر، لیکن چونکہ ہمارا یہاں پر وقت محدود ہے، اس لیے بس اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ ایک 8-9 سال کے بچے کے سینے میں بھی اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ اللہ پاک نے اس کو یاد کرنا آسان کر دیا۔ بے شک سمجھ آئے نہ آئے لیکن بچوں نے یاد کیا ہوتا ہے۔ یہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں اور دماغوں میں اور زبانوں پر رواں ہے، جاری ہے، آسان ہے اس کا پڑھنا، اس کے سننے میں بھی لذت ہے، اس کے پڑھنے میں بھی لذت ہے۔ اور اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا کہ کیا امیر اور کیا غریب، کیا دیہاتی اور کیا شہری، سب لوگ اس کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو قرآن پاک یاد کرواتے ہیں۔ مدارس ہیں جو کہ یہ مسلسل یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ دنیا میں گوشے گوشے میں حفاظ کے مدارس ہیں جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی اجرت کے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، اور اس کی تعلیم ایسی اللہ پاک نے جاری و ساری کر دی ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کے لیے پڑھنا آسان کر دیا ہے۔ گھر گھر میں موجود ہے، لکھی ہوئی شکل میں بھی اور کسی نہ کسی کیسٹ کی شکل میں۔ اب تو موبائلوں پر ڈاؤن لوڈ ہو گیا، کمپیوٹر میں آ گیا، سیڈیوں میں آ گیا، USB میں آ گیا، چھوٹی سے چھوٹی جو چیزیں اس میں بھی آ گیا، تو گویا اللہ پاک نے اس کو محفوظ ترین کر دیا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں کہ اے پیغمبر، ہم تم سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آتا تھا کہ جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ ابھی ہم نے کتنے رسولوں کے واقعات پڑھ لی ہیں، چند رسولوں کے، اس میں یہی دیکھا ہے کہ ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی یہ اڑا رہے ہیں مکہ والے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسا ہی کیا تھا۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، یہ آیت نمبر 12 ہے 14ویں سپارے کی، کہ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات داخل کر دیتے ہیں۔ جو مجرم ہیں ان کے دل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی کلام کا مذاق اڑائیں اور نبیوں کا مذاق اڑائیں۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، کہ وہ اس پر ایمان تو نہیں لاتے یہ مجرم لوگ، لیکن پچھلے لوگوں کا بھی طریقہ یہی رہا ہے۔ اگر بالفرض ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن کی روشنی میں اس پر چڑھتے بھی چلے جائیں، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کی گئی ہے، بلکہ ہم لوگ جادو کے اثر میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ان کی جو فرمائشیں ہیں ان کو پورا کریں گے ہم، دروازے آسمان کے کھل جائیں اور یہ خود بھی اوپر چڑھنے کے لیے دروازہ کھول دیا گیا کہ چڑھ کے بھی دیکھ لیں گے، تو تب بھی یہی کہیں گے کہ ہم پر کوئی جادو کر دیا گیا ہے، اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں۔
اللہ پاک نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی ہے۔ مطلب یہ کہ آسمان جو ستاروں سے سجا ہوا نظر آتا ہے، اللہ پاک نے اس کو خالی نہیں بنایا۔ اگر یہ خالی چھت ہوتی تو رات کو یہ بالکل خالی ہوتی، جو کالی نظر آتی، تو اس سے خوف آتا۔ اللہ پاک نے اس کو سجا دیا، ستاروں سے مزین کر دیا۔ اس کی یہ سجاوٹ جو ہے یہ آسمانی دنیا کی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اللہ پاک نے مختلف مقامات پر مختلف معنی میں اس کو استعمال کیا ہے آسمان کو۔ کہیں ان سے مراد 7 آسمانوں میں سے کوئی ایک آسمان ہے، کہ جیسے قرآن پاک نے فرمایا کہ اوپر تلے ہم نے پیدا کیے۔ اس کے بعد کہیں اوپر کی سمت مراد ہوتی ہے، یہاں پر آسمان دنیا مراد ہے کہ کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں نا ہم نے آسمان سے پانی اتارا، تو وہ آسمان دنیا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو ہم نے سجا دیا ہے ستاروں کے ساتھ، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہاں پر عالم بالا کی خبریں اس آسمان کے اوپر سے لینے کی شیطان کوشش کرتے تھے، کیونکہ جنات شیاطین جو ہیں وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اوپر جا سکتے تھے، آسمانی دنیا تک جا سکتے تھے۔ تو اللہ پاک نے جب قرآن نازل کرنا تھا تو اس سے پہلے تک تو ان کو کچھ نہ کچھ سنگن مل جاتی تھی یہ شیطانوں کو آسمانوں سے، لیکن قرآن پاک جب نازل کرنا تھا تو اس سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول سے پہلے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آمد سے پہلے ہی اس آسمانی دنیا کو پر بھی پہرے بٹھا دیے گئے، اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے سے ہی شیطانوں نے دیکھا کہ یہاں تو بڑی زبردست چوکیاں لگ گئی ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ پہرا بٹھا دیا گیا فرشتوں کا۔ تو وہ حیران ہوتے تھے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آنے والا ہے جو اتنے زیادہ اہتمام کیے گئے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو یہ جو آسمان کے قریب بھی پہلے چلے جاتے تھے سنگون لینے کے لیے، پھر قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی تو پھر یہ اللہ پاک نے انتظام کیا کہ اگر کوئی اوپر جانے کی کوشش بھی کرتا تو اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ اوپر سے ان کو کوئی چیز ماری جاتی ہے اوپر سے شعلے کی شکل میں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شیطان کو مار بھگایا جاتا ہے، اور وہ جیسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ ستارہ ٹوٹا ہے۔ تو اس کی تفصیل جو ہے آگے سورۃ جن میں بھی آئے گی۔ یہاں پر اللہ پاک آگے فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 19 ہے سورہ الحجر کی، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں جمانے والے پہاڑ رکھ دیے ہیں اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں۔ زمین کو اللہ نے جب بنایا تو سمندر پر بچھایا گیا، نیچے پانی ہے نا، پانی کے اوپر زمین بچھائے گی۔ اب جب زمین بچھائی تو وہ ڈولتی تھی، یعنی ایک کنارے سے جیسے ہل رہی ہے، نیچے ہو رہی ہے، اوپر ہو رہی ہے، تو اللہ پاک نے اس میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ زمین کے کناروں کو جما دیں، لیول رکھیں، وہ جب کوئی چلے تو وہ ہلے نہیں۔ تو پہاڑوں کو اللہ پاک نے ایک جو سورہ نبا ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کو میخیں بنا دیا۔ پہاڑ جو ہیں یہ اللہ کی میخیں ہیں، کیل دیوار میں ٹھونکنے کے لیے جو ہم کیل یا میخ استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کی میخ دیکھیں کتنی بڑی ہے، پہاڑ ہے۔ تو اور اس میں تمہارے لیے روزی کے سامان پیدا کیے، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں، مگر ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں۔ اب یہ کائنات میں جو اللہ پاک کا نظام چل رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، زمین، آسمان، پہاڑ، اب اس میں روزی کے سامان، اور اللہ پاک کہتے ہیں ایسی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے خزانے میں موجود نہ ہو۔ اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے بھیجی ہیں، پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے، پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے کیا ہے، تمہارے بس میں یہ نہیں کہ تم اس کو ذخیرہ کر سکو۔ اتنا پانی جو اللہ پاک اتارتے ہیں انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کیسے کیسے ٹینک بناتا اور کیسے کیسے تالاب بناتا اور اس کو ذخیرہ کرتا۔ یہ اللہ نے ذخائر پیدا کیے ہیں کہ زمین کے نیچے بھی رکھ دی اور زمین کے اوپر بھی رکھ دی اور آسمانوں سے بھی اتارا جاتا ہے۔ اللہ پاک یہ فرما رہی ہے
کہ آپ لوگ جو مکہ والوں کو دعوت توحید دی جا رہی ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے ذرا اس کو دیکھو، یہ سارے کام ہم نے کیے ہیں اور ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. تم میں سے جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، یعنی جو تم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو بعد میں آئیں گے ان سے بھی ہم واقف ہیں. اور یقین رکھو گے تمہارا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو حشر میں اکٹھا کرے گا، بے شک اس کی حکمت بھی بڑی ہے اور اس کا علم بھی بڑا. اور ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. یہاں پر اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے جو مٹی کے مراحل ہیں ان کا بھی ذکر کیا. یہ ایک تھوڑا سا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. یہاں پر وہ الفاظ آئے ہیں صلصال من حمأ مسنون. صلصال کیا ہے؟ سڑی ہوئی مٹی جو کہ کیچڑ کی شکل میں آتی ہے، بدبودار ہو جاتی. حمأ مسنون ایسی مٹی جو سوکھ جاتی ہے اور وہ بجتی ہے، اس کو ٹھوکا جائے، بجایا جائے تو وہ کھنکھناتی ہے، یعنی ٹھیکرے کی طرح کی خالی مٹی جو ہوتی ہے بجنے والی. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اور جنوں کو تم لوگوں سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا. یہاں پر جو انسانی تخلیق ہے اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کا جب واقعہ بیان ہوا تو اللہ پاک نے کہا خلق من تراب، اس کو مٹی سے پیدا کیا. تراب وہ جو ہے وہ خشک مٹی ہے جو اڑتی پھرتی ہے، جو ہماری اس وقت ہمیں زمین پر نظر آتی ہے. یہ خشک مٹی تراب ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے اس کو تین بنایا، تین گیلا کر دیا، پانی ڈال کر گیلا کر دیا تو وہ تین ہو گئی، گیلی مٹی سے پیدا کیا. تو اللہ پاک نے کئی جگہ قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہم نے انسان کو من طین خلقناہ من طین، ہم نے اسے گیلی مٹی سے پیدا کیا. اس کے بعد جب وہ گیلی مٹی کچھ عرصہ پڑی رہی تو گارے کی شکل اختیار کر گئی اور وہ بدبودار ہو گئی. اس کو یہاں پر قرآن پاک نے بتایا صلصال، بدبودار، کہ اس میں ایک سڑان پیدا ہو گئی، اس میں ایک لیس پیدا ہو گئی. اس کے بعد اللہ پاک نے اس کا پتلا بنایا آدم کا پتلا بنانے کے بعد اسے سوکھنے کے لیے رکھ دیا. جب اس پر کچھ وقت گزرا اور وہ سوکھ گیا تو وہ مٹی جو تھی وہ ٹھیکری کی طرح سے بجنے لگی، تو وہ ہے حمأ مسنون، تو وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی. اب یہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں، اور لبرل جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، خاص طور پہ جو فزیکل فینومینا کی باتیں زیادہ کرتے ہیں کہ فزکس کے بڑے ماسٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ جو مٹی کا کہا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ پاک نے تو نطفے سے انسان کو پیدا کیا. اب انسان کوئی بھی مٹی تو اس کی جگہ کہیں لگی نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر تو گوشت ہے اور خون ہے اور یہ کھال ہے، ایسی چیزیں ہیں. مٹی کہاں سے آ گئی ہے؟ تو جو بنیاد ہے وہ مٹی سے رکھی گئی ہے. ہر چیز کی بنیاد، زمین کے اوپر اگنے والی ہر چیز کی بنیاد، درخت ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، جو حشرات الارض ہیں، جو بھی ہمارے لباس ہیں، ہمارے رہنے کے مکان ہیں، ہمارا لوہا ہے، جو ہماری لکڑی ہے، ہر چیز جو کہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، اس کی سب کی بنیاد کہاں سے آ رہی ہے؟ مٹی سے آ رہی ہے. تو آدم کی تخلیق بھی اللہ پاک نے مٹی سے کی ہے. اپنے ہاتھ سے جب پتلا بنایا، اب یہ جیسے کہتے ہیں نا ریفائنڈ فارم ہے، جیسے اب ہمارے پاس کتنے خوبصورت برتن ہیں شیشے کے، ایسے چمکتے ہوئے برتن ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، اور پھر ہمارے پاس کچھ ایسے ماربلز ہیں جن سے ہم برتن ایسے بناتے ہیں خوبصورت، اور اس کے اوپر ایسے نقش و نگار کرتے ہیں. ہے تو وہ مٹی ہی، لیکن اس کی ریفائنڈ فارمز ہیں کہ کس طریقے سے وہ چیز، اس کی بنیاد تو مٹی سے تھی. شیشہ کہاں سے نکلا؟ مٹی اور ریت سے ہی نکلا ہے. اور پتھر کہاں سے نکلا؟ یہ بھی مٹی سے نکلا ہے. اور جو ہم چینی کے برتن جن کو کہتے ہیں ان کو دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، پلاسٹک کو دیکھ لیں، جو چیزیں بھی ہیں سب مٹی سے ہی نکل رہی ہیں. آگے ہم نے اس کو بہت زیادہ اس کی فارمز جو ہیں ایڈوانس کر لی ہیں، تو وہ اب ان کی شکلیں چینج ہو گئی. یہی حال انسان کا ہے. تخلیق اس کی مٹی سے ہے، اس کی ضروریات کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مٹی سے مہیا ہوتی ہیں. مر کے بھی اس نے مٹی ہی میں جانا ہے، اور مٹی ہی کے ذرات میں مل کر اس نے مٹی ہی ہو جانا ہے.
اور اس کے بعد قیامت میں اللہ پاک اسی مٹی سے اسے دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دے گا۔ تو یہ سب چیزیں سمجھنے والوں کے لیے تو اس میں نشانیاں ہیں، لیکن اعتراض کرنے والوں کے لیے جو کہ اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سائنس کا وہ پروسیس ہے جو چل رہا ہے، اور انسان اب تو نطفے سے پیدا ہوتا ہے اور مرد اور عورت کے ملاپ سے بنتا ہے، یہ تو یہ آگے پروسیس چلتا 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 اب یہ ایڈوانس ہو گیا۔ پہلا انسان جو ہے وہ، اور انسان کی جو ذریات کے بعد مٹی میں مل جانا، وہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کی ذریات کی ساری چیزیں مٹی سے آ رہی ہیں اور اس نے بھی مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کو مٹی سے ہی تخلیق کیا ہے۔ اور جنوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے، انسانوں سے پہلے اللہ پاک نے جنوں کو لو جو ہے نا، لو والی آگ، لو کی آگ یعنی گرم آگ کا جو دھواں ہے، اس سے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ یعنی ایک بھاپ ہے نا، آگ سے ایک بھاپ اٹھتی ہے جسے ہم لو کہتے ہیں، اس سے اللہ پاک نے پیدا کیا جنوں کو۔ سب سے پہلا جو جن تھا جس کو پیدا کیا، جیسے آدم جو ہیں ہمارے جو پہلا انسان ہے اس کو آدم کہتے ہیں، تو جن کا جو بھی پہلا تھا نا اس کو جان کہتے، اس کا نام تھا جان، تو اسے آگ سے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے پھر اس سے آگے وہ ساری بات چھوڑ کے اللہ پاک نے اب یہ بتایا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا، یہ کہانی ہم نے اس میں سن لی ہے سورہ بقرہ میں، کہ جان پیدا ہوا، پھر اس سے جنوں کو پھیلایا، زمین میں بسایا، زمین میں انہیں خلافت دی کہ تم زمینوں میں رہو، تو دنیا میں تو انہوں نے قتل و غارت کی، فساد مچایا۔ تو پھر اللہ پاک نے جب انسان کو دنیا میں پیدا کرنا تھا تو اللہ پاک نے اس سے پہلے زمین کو جنوں سے خالی کروایا۔ اب اللہ پاک نے جو ایک ابلیس تھا ان کے اندر، عبادت گزار جن تھا، اس کو اللہ پاک نے فرشتوں کے ساتھ ٹھکانہ دے دیا۔ اب یہاں پر تخلیق آدم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون، فرشتوں کو بھی کہہ دیا کہ میں ایسا بشر پیدا کرنے والا ہوں جو کہ سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوگا۔ فرشتوں کو بھی تخلیق کے مراحل بتا دیے۔ اب یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ انسان اپنی حقیقت پر پھولا پھرتا ہے نا، اپنی ہستی کو سمجھتا ہے کہ وہ کوئی شے ہے، اللہ کے آگے مقابلے پر اتر آتا ہے۔ تو یہ مشرکین اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے مقابلے پر کھڑے ہیں اور اللہ کے کلام کو بالکل خاطر میں نہیں لا رہے اور طرح طرح کے اعتراضات اور یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ اپنی حقیقت پر غور کرو، تم کو جس خالق نے پیدا کیا، تمہاری حقیقت یہ تھی کہ تمہیں مٹی سے پیدا کر کے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور فرشتوں سے یہ کہا کہ جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو اللہ نے آدم کو برتری عطا کی، فرشتوں پر برتری عطا کی۔ تو اللہ پاک وہ مکہ والوں کو بتا رہے ہیں کہ اپنی حقیقت پر غور کرو، جو رب تمہیں عزتیں دے رہا ہے، آج تم اسی کے آگے کھڑے ہو کر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو اور اسی کے آگے شرک کر رہے ہو۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اور ابا، انکار کر دیا اس نے، ان یکون مع الساجدین، یہ کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو، وہ اس بات سے انکاری ہو گیا۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حقارت سے دیکھ رہا ہے آدم کو، وہ آدم کو حقیر جان رہا ہے، مٹی کو حقیر جان رہا ہے، تکبر کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی۔ اب وہ دشمن جس نے آدم کو سجدہ بھی نہ کیا اور حقارت کا اظہار کیا اور خود اپنی ذات پر تکبر کیا، وہ دشمن ہم نے دوست بنا لیا، اور وہ اللہ جو خالق ہے اور جو آدم کو ساری چیزیں دینے والا ہے،
اس کو ہم نے دشمن بنا لیا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یاد کرو، اپنی حقیقت کو یاد کرو کہ تم کس دشمن کے پیچھے لگ گئے ہو اور کس دشمن سے تم نے دوستی کر لی ہے۔ اب اللہ پاک نے جب اس کو کہا کہ تجھ پر قیامت کے دن تک کے لیے لعنت ہے، تو یہاں سے چلا جا، کہنے لگا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، یا رب مجھے اس دن تک کے لیے زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ نہیں، اس کو پتہ ہے شیطان کو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ نے زندہ کرنا ہے، لیکن یہاں جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ مشرکین مکہ، وہ اسی کے انکاری ہیں اس عقیدے کے کہ آخرت آنی ہی نہیں ہے، دنیا کی ہی زندگی ہے، ہم مان ہی نہیں سکتے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ بھی کھڑا کیا جائے گا۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تجھے مہلت دے دی، الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت معلوم تک کے لیے۔ قال، پھر اس نے کہا رب بما اغویتنی، اے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے یہ آدم کی وجہ سے، اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا، وہ دنیا سے اتنی محبت کریں گے کہ پھر وہ گمراہ ہو جائیں گے اور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر وہ خالص بندے جو تیرے خاص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے، جو مجھ تک سیدھا راستہ پہنچے گا، جو اس پر چلیں گے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، تیرا راستہ تو ٹیڑھا ہے، سیدھا راستہ جو ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے، اور یقین رکھ جو میرے بندے ہیں نا ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ اور جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اب یہ سارا مکالمہ کس سے چل رہا ہے؟ شیطان سے، کہ جو اللہ سے قسم کھا کے وعدے کر رہا ہے کہ یہ میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور جہنم میں بھروں گا۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور جو تیرے بندے ہوں گے یعنی جو تیری پیروی کریں گے ان سے میں جہنم کو بھروں گا۔ جہنم کا اللہ پاک نے 7 دروازے بتائے ہیں، جبکہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب جنتیوں کے جو حالات ہیں وہ یہ ہوں گے کہ وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے سینوں میں اگر دنیا میں کوئی رنجش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جانے سے پہلے نکال دیں گے اور دلوں کو صاف کر دیں گے۔ اب جنت میں لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، وہاں کوئی تھکن ان کے پاس نہیں ہوگی، یعنی جنتی دنیا میں جو کوئی کام کرنے سے انسان تھک جاتا ہے نا، تو وہاں جنت میں کوئی تکان نہیں ہوگی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، آمین ثم آمین۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ دیکھیے اللہ کا کرم، اللہ کی غفور رحیمیت کو دیکھیے کہ اللہ پاک سارا راستہ دکھانے کے بعد اعلان کر رہا ہے کہ میرے بندوں، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ان بندوں کو بتا دو کہ تم توبہ کر لو تو میں بخش دوں گا۔ عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، نسبت بھی اپنی طرف کی ہے، محبت بھرا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، یہاں پر ایک اور واقعہ پہلے آدم علیہ السلام کا بتایا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہم پہلے پڑھائے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بتائیے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ مہمان آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے سلام کیا۔ قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ اب یہاں پر وہی والی بات ابھی ساری ڈیٹیل میں نہیں آئی، لیکن پیچھے آپ نے پڑھا کہ اللہ پاک نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنا تھا،
تو لوط علیہ السلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، وہ تھے ادھر سدوم کے علاقے میں، ابراہیم علیہ السلام ہیں شام میں، تو فرشتے پہلے خوشخبری لے کر آئے ہیں اسحاق علیہ السلام کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب بھنا ہوا بچڑا ان کے آگے رکھا تو انہوں نے نہیں کھایا، ہاتھ نہیں بڑھایا، تو ابراہیم ڈر گئے کہ شاید یہ کوئی دشمنی کا ارادہ رکھتے ہیں تبھی یہ کھانا نہیں کھا رہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ سے ڈر لگ رہا ہے، تو فرشتوں نے کہا قالوا لا توجل، آپ ڈریے نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اب وہ صاحب علم بیٹا کس کی یہ خوشخبری دے رہے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی، کیونکہ اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو مکہ میں آباد کرنے کا، رکھنے کا حکم دے دیا تھا۔ قال، اب وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری مل رہی ہے تو فرماتے ہیں ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون، مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے، پھر کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، فلا تکن من القانتین، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ قال ومن یقنط، اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو کوئی گمراہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اب آپ کے سامنے کیا مہم ہے؟ خوشخبری کے بعد ان کا ڈر جاتا رہا، تو اب فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس مہم پر بھیجے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم اللہ کے طرف سے ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ البتہ الا آل لوط، البتہ لوط کے گھر والے اس سے مستثنا ہیں، ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ چنانچہ جب یہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں، اور یقین رکھیے کہ ہم سچے ہیں، لہٰذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح ہم نے لوط تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ یہ لوط علیہ السلام کے جو قوم پر عذاب آیا ہے، فرشتوں نے جو ہدایات لوط علیہ السلام کو دے دیں، اور اس کے بعد یہ بھی بات یہاں پر ہو رہی ہے تو شہر والے خوشی مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ لوط نے ان سے کہا ہے کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے رسوا نہ کرو۔ ابھی لوط علیہ السلام جو ہیں ابھی فرشتوں کو پہچانے نہیں تھے، اور ان کی بیوی نے جا کر قوم کو اطلاع دے دی تھی کہ ہمارے گھر میں بڑے ہی خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ مردوں کے ساتھ بدکاری میں مبتلا تھے، تو جب یہ دیکھتے کہ کوئی بڑا خوبصورت نوجوان اجنبی آیا ہے، جو بھی ان کے کوئی شہر میں داخل ہوتا تو یہ اس کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ تو اب بھی ایسا ہی ہوا، خوشی خوشی آ گئے۔ تو لوط علیہ السلام گھبرائے کہ میرے مہمان ہیں، میرے گھر مہمان آئے ہیں اور یہ میری قوم گندی حرکتیں کرنے پہنچ گئی ہے، تو مجھے تو یہ رسوائی کر رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے قالوا اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہان کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کر رکھا؟ یعنی یہ لوگ لوط علیہ السلام کو کی بات نہیں سن رہے، الٹا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں پہلے ہی منع کر رکھا ہے کہ تم دنیا جہان کے لوگوں کو اپنا مہمان نہ بنایا کرو۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں اپنی خواہش کو پورا کرنا ہی ہے تو جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں جو تمہارے نکاح میں ہیں تم ان کے پاس جاؤ۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری زندگی کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے۔ یعنی اللہ پاک ان لوگوں کی حالت بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے بدمست ہو رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کر کہا اتنے بدمست ہو رہے تھے کہ اندھے ہو گئے تھے، انہیں حلال حرام کی، اچھائی برائی کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی تھی۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورج نکلتے ہی ان کو چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
پھر ہم نے اس زمین کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ 3 عذاب۔ پہلے ایک چنگھاڑ آئی، جبرائیل علیہ السلام کی چنگھاڑ تھی، اس سے زلزلہ آ گیا اور زمین کو جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا، اوپر آسمانوں کی بلندیوں تک لے کر الٹا اوندھا کر کے زمین کو نیچے پٹخ دیا۔ اس کے بعد پکی مٹی کے نکیلے پتھروں کی بارش برسا دی اور اس قوم کو تہس نہس کر دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہے ہیں۔ یعنی لوط علیہ السلام کی جو بستیاں ہیں، اردن کا جو ڈیڈ سی ہے اس کے آس پاس واقع ہیں، اور عرب کے لوگ جب شام کا سفر کرتے تھے تو ان بستیوں کے آثار ان کے راستے میں پڑتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ یہاں سے چلتے پھرتے گزرتے ہیں اور آثار کو دیکھ سکتے ہیں، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے، اصحاب الایکا۔ ایکا جو ہے اصل میں، ایکا جو ہے گھنے جنگل کو کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ایسے ہی گھنے جنگل کے پاس واقع تھی۔ تو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اسی بستی کا نام مدین بھی ہے اور اسی بستی کا نام ایکا کی بستی بھی ہے، لیکن کچھ صحابہ، کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ مدین اور بستی ہے اور ایکا اور بستی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام اس کی طرف بھی بھیجے گئے تھے، یعنی 2 بستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے، اور ان کی قوم کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سورہ اعراف میں گزر گیا ہے۔ اچھا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی بڑے ظالم باشندے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شہراء پر واقع ہیں۔ یہ جو ان کی بستیاں ہیں، اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی جو ہے، یہ مدین بھی اردن میں ہی واقع ہے اور وہیں کا ہی شہر ہے، اور لوط علیہ السلام کی تو ڈیڈ سی والی جو ہے وہ بستیاں ہیں۔ تو اہل عرب شام جاتے ہوئے ان کو دیکھ سکتے تھے۔ اللہ پاک نے آگے ہجر کے باشندوں کا ذکر کیا، جس نام پر سورت کا نام ہے ہجر، تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا ہجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ موڑے رہے۔ اب ہجر جو ہے یہ قوم سمود کی بستیوں کا ہی نام ہے۔ ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ سورہ اعراف میں ان کا واقعہ بھی گزر چکا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، صالح علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک اونٹنی نکالے، اگر تم سچے ہو تو ہمیں ایک پہاڑوں کے اندر سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا تھا، تو اس پر پھر ان پر عذاب آیا تھا، اور عذاب میں یہ ساری کی ساری بستی جو تھی زلزلے کا شکار ہو گئی تھی۔ ان کا جو ہے مدائن صالح کے نام سے آج بھی یہ عربوں میں موجود ہے۔ یہ تو لوگ وہاں پر جاتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، وہ کھنڈرات ہیں مدائن صالح کے نام سے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بستیوں میں جانے سے منع کیا جن بستیوں پر عذاب نازل ہوا۔ ایک لشکر جا رہا تھا صحابہ کرام کا، تو راستے میں ان کھنڈرات سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھا لوگوں نے کہ پانی نہیں تھا، تو وہاں پر کوئی کنواں بھی ملا اور وہاں سے لوگوں نے پانی بھی بھر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ لوگوں نے یہاں سے پانی بھی بھر لیا تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا یہ عذاب شدہ بستیاں ہیں، جب یہاں سے آپ گزریں تو اپنے سر کو ڈھانپ لیں اور تیزی سے گزر جائیں، یہاں ٹھہریں نہیں، ہنسیں نہیں، باتیں نہ کریں، اور اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے تیزی سے گزر جائیں۔ اور جن لوگوں نے پانی بھرا تھا آپ نے فرمایا کہ اس پانی کو بھی گرا دو اور اس برتن کو بھی توڑ دو۔ تو اتنا اس کا خوف اور ڈر کا یہ مقام ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کئی دفعہ لوگ ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، تصویریں شیئر کرتے ہیں ان کھنڈرات میں جا کر، تو وہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے۔ مدائن صالح کی جو بستیاں ہیں وہ عذاب کی بستیاں ہیں، کھنڈرات ہیں۔ آگے اللہ پاک 85 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا، اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، لہٰذا اے پیغمبر ان کافروں کے طرز عمل پر خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لو، یقین رکھو کہ تمہارا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ 7 آیتیں کون سی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی
یہ جو 7 آیات ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایک تو ہم نے یہ 7 آیتیں عطا کی ہیں، اسی لیے قرآن پاک کا نام سورہ فاتحہ کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے، اور ساتھ میں اللہ پاک نے کہا اور قرآن عظیم 7 آیتیں الگ عطا کی ہیں، اور قرآن عظیم ایک بڑی عظمت والی کتاب بھی آپ کو عطا کی ہے۔ اس میں 7 آیتوں میں بندہ ایک دعا ہے جو بار بار ہم دن میں ہر آیت میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس مدد کے جواب میں اللہ پاک نے پورا قرآن پاک ہمیں عطا کیا کہ لو اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اب اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اور تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں، اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کڑھاؤ۔ دل یعنی کڑتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ پاک نے آپ کو کہا کہ نہ کڑیں، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو، یعنی ان مومنوں پر آپ مزید شفقت کریں، جیسے کہ پہلے ہی آپ بڑے زیادہ رحم دل تھے، لیکن اللہ پاک نے مومنوں پر مزید شفقت کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ اور کفر کرنے والوں سے کہہ دو میں تو بس کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ تنبیہ قرآن عظیم کے ذریعے اسی طرح نازل کی گئی ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی، یعنی یہ جو تفرقہ کرنے والے ہیں یہودی عیسائی، ان پر بھی اللہ نے کلام نازل کیے تھے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں ان لوگوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بکھرے کر لیے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، جس کو چاہتے مان لیتے، جس ٹکڑے کو چاہتے چھوڑ دیتے۔ یہودیوں نے اپنی الگ کتاب بنا لی، عیسائیوں نے اپنی الگ کتاب بنا لی، تو ان کو بھی اللہ نے دی تھی ہدایت، لیکن وہ ٹکڑے کر بیٹھے۔ اب یہاں پر فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہاں پر وہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ کر رہے تھے 3 سال تک، یہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے۔ تو یہ والی آیت جب نازل ہوئی کہ آپ ان لوگوں کو جو بھی آپ کو یہاں پر اللہ پاک نے قرآن پڑھ کر سنایا ہے، یہ سارا کا سارا علی الاعلان لوگوں کو سنا دو، جو بھی حکم دیا جا رہا ہے علی الاعلان لوگوں کو سنا دو، اعلان کر دو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو مخاطب کر کے اعلان کیا تھا، اور وہ مشہور واقعہ جو آپ نے لوگوں کو بلایا اور لوگوں سے مکہ والوں سے کہا، پہلے ان کا انداز ہوتا تھا، کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہوتا تھا تو پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحہ یہ آواز دیا کرتے تھے، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ہائے بری صبح، ہائے بری صبح۔ تو اس میں لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے کہ کوئی بڑی اہم بات ہے، کیا ہوا۔ تو پھر جب آئے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور تم اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ تو تم نجات پالو گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیں دنیا کی فوج جو ہے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ آور ہونے والی ہے، تو لوگ جو ہیں اس بات کا تو یقین کر رہے ہیں اور اسے بچاؤ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن بھی رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آخرت کے عذاب سے کہا کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ، تو سارے لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا، ناراض ہوئے اور واپس چلے گئے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ جو شرک کر رہے ہیں مشرک لوگ ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں، آپ ان سے الگ رہیں، ان سے منہ پھیر لیں۔ اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو مستہزئین، جو کوئی بھی یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان سے آپ کی حفاظت کریں گے، ہم ان سے آپ کو بچا لیں گے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا، جو یہ باتیں بنا رہے ہیں ان سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، ہمیں ساری باتوں کا پتہ ہے۔ آپ کیا کیجئے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ صرف اور صرف اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے اور سجدہ بجا لانے والوں میں شامل رہیے، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے۔ مطلب آنا یقینی سے مطلب
موت ہے، یعنی جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی تب تک آپ اللہ ہی کی بندگی کرتے رہیے اور اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ یہاں پر سورہ الحجر جو ہے مکمل ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔